حسن عسکری مولا، اے بن زہرا عسکری مولا. معتمد عباسی نے امام تک یہ کھانا پہنچایا تو اس نوکر نے کہا کہ یہ طعام ہے جو سرکار نے خاص آپ کے لیے تیار کروایا ہے اور اسے آپ نے میرے سامنے کھانا ہے. اور مولا نے فرمایا کہ جب میرے لیے ہی تیار کیا گیا تو میں حکم خدا سے کھاؤں گا اسے. فقط 28 برس کا سن تھا میرے مولا کا. آج شبیہ تابوت کی آپ ورچوئل زیارت بھی کریں گے. مولا حسن عسکری علیہ السلام اس اعتبار سے بھی مظلوم ہے کہ کربلا مولا جب مومنین جاتے ہیں، مولا نے اس فقیر کو بھی کربلا اتنی بار بلایا اور اس عادت عطا کی کہ میں اب کاؤنٹنگ بھول چکا ہوں کہ میں کتنی مرتبہ پہنچا ہوں کربلا. الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. تو اس غریب کے لیے بھی دعا کریے گا انشاءاللہ، سب مومنین کے لیے انشاءاللہ العزیز. ایک مل کے یہاں پر ضرور ایک صلوات بھیجیے گا اس بار. پینڈیمک کی وجہ سے بہرحال 40 اس بار بہت برسوں برس بعد مس ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جلد بلائے پھر سے. مولا اس اعتبار سے مظلوم ہے کہ جب ہم وہاں جاتے بھی ہیں تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سامرا کی زیارت بعض مرتبہ نہیں ہو پاتی تھی حالات کی وجہ سے، اور آج جب ہو بھی پاتی ہے تب فقط صبح کو جاتے ہیں، دوپہر تک رہتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. تو بڑی مختصر زیارت ہو پاتی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی اور امام علی نقی علیہ السلام کی. تو بہرحال مولا ہم آپ کو یہیں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں مومنین، لیکن ان کے دل اس وقت سامرا میں ہے، میں یقین رکھتا ہوں. جی جزاک. اے امام زمانہ علیہ السلام، آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، آپ کی یتیمی کی رات آ گئی ہے. مولا فقط مولا فقط 4 برس کے تھے کہ یتیم ہوئے. کوئی یتیمہ یاد آئی کربلا میں جو 4 برس کی؟ جیسے سکینہ یتیم ہوئی نا ویسے کوئی یتیم نہیں ہوا. لا یوم عبداللہ کسی امام کی تاریخ میں نہیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، چاہے کتنی ہی مظلومانہ شہادت ہو، لیکن ان کے بعد کسی امام کی تاریخ میں نہیں کہ ان کے بچوں کو تماچے مارے گئے ہوں. یہ فقط حسین ابن علی کا مقدر تھا. یہ وہ بچی تھی کہ جو باپ کے زلجنا سے لپٹی ہوئی تھی. اے میرے بابا کے زلجنا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے. اور حسین اترے، سکینہ کو آغوش میں لیا کہ شاید تمہارے لیے کوئی پانی کی سبیل کر لاؤں. بابا چچا عباس بھی تو یہی کہہ کر گیا تھا بابا، اب پانی کی پیاس ختم ہو گئی، اب آپ رہیں بابا. حضرت امیر انیس چند مصرے ایسے لکھے مار کے تلارا، کیا کہے انسان. کہتے ہیں بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے. جب حسین جا رہے تھے نا، اور کل چونکہ الوداعی مجلس ہے انشاءاللہ میں رخصت امام کا ذکر ضرور کروں گا. بی بی کا حکم ہے، بی بی نے علامہ مجلسی کو حکم دیا تھا کہ تو کوئی اور مصائب پڑھ یا نہ پڑھ، لیکن رخصت حسین کے مصائب ضرور. وہ کل انشاءاللہ رخصت کے مصائب بھی ہوں گے اور بیویوں کی پھر مدینہ منورہ آمد. تو بس آج تو صرف اتنا ہی کہ میر انیس لکھتے ہیں کہ بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے اور پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے. اور اس کے بعد مولا نے کہا کہ بس میں طفلی میں کیا وہ وعدہ نبھانا ہے. تو جب جانے لگے نا اب عبداللہ علیہ السلام، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ پھر ننھی سکینہ واپس آئی اور آ کر کہا تھا کہ بابا آپ تشریف لے جائیے، لیکن ایک بار اب میرے سر پر ویسے ہاتھ رکھیں جیسے آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. کسی باپ نے خود اپنے بچے کے ساتھ یتیم کی طرح ہاتھ نہیں رکھا سوائے حسین ابن علی. جب حسین کا زلجنا واپس پلٹا، دیکھیں جب حسین جا رہے تھے سب سے آخر میں سکینہ ودا ہوئی، اور جب زلجنا خالی واپس آیا تو سب سے پہلے یہ 4 برس کی بچی بات آئی اور آ کر کا یا جواد ہو سکیا ابھی ہم کو تیرا. اتنا بتا میرے بابا کو، کیا پانی تھوڑا سا دے دیا یا پیاسا دیوا کر دیا؟ سکیا ابھی ہم کو تلاش.
حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، مولا آپ کے سر پر یتیم کی خاک آ رہی ہے، ہمارا پرزہ قبول کر رہے ہیں، آپ کے بابا رخصت ہو رہے ہیں مولا، آج فقط آپ یتیم نہیں ہو رہے، ہم اور آپ، ہم سب مل کر یتیم ہو رہے ہیں، مومنین یتیم ہو رہے ہیں۔ حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، بس وہ زہر آلود کھانا آیا، امام نے تناول فرمایا، جس اقدس پر زہر کا اثر شروع ہوا، امام حسن عسکری کی حالت بگڑنے لگی، حکومت کو اطلاع ہوئی تو مکر سے کام لیتے ہوئے تیمارداری کا انتظام کیا اور سرکاری طبیب معین کیے تاکہ زہر سے مولا جاں بھر نہ ہونے پائے، وہ دیکھتے رہے طبیب، اور نمک خوار طبیب مسلسل یہ اعلان کرتے رہے کہ انہیں زہر نہیں دیا گیا بلکہ اچانک طبیعت بگڑ گئی ہے۔ عقید مولا کا غلام ہے، کہتا ہے کہ میں حضرت کی خدمت میں تھا، آپ نے فرمایا مجھے زہر دے دیا گیا ہے عقید، اور میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے، جب میں آب مستغی طلب کروں، ایک خاص درخت سے حاصل ہونے والا ایک پانی ہے کہ وہ طلب کروں تو سمجھنا کہ بس میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اتنے میں مولا حسن عسکری علیہ السلام کی حالت دگرگون ہونے لگی، آپ نے فوراً پانی طلب فرمایا، عقید کہتا میں آب مستغی لے کر حاضر ہوا، مولا نے کہا نہیں، ابھی اس امر میں تھوڑی تاخیر ہے، ابھی خالص پانی لے آؤ۔ خالص پانی عقید نے پیش کیا، مولا نے وضو فرمایا، مصلی پر تشریف لے گئے، نماز ادا کی۔ میں بار بار اس نماز سے یاد کرتا ہوں اس حسین کی نماز کو کہ جب حسین سجدے میں گئے تو حسین سر خود نہ اٹھا سکے تھے، موقع نیزہ پر ابا عبداللہ الحسین کا سر بلند ہوا، صدا گونج رہی تھی، علاقت قتل الحسین بکربلا۔ اب تو ایک ہی دن رہ گیا عزیزوں، جتنا رو لینا، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، کیسے کہ خدا حافظ مولا۔ مولا ایسا لگتا ہے، میں کل عرض کروں گا انشاءاللہ کہ اس الوداع کا بھی مطلب کیا ہے، الوداع ضرور کہنا چاہیے، اور الوداع کا اصل مطلب کیا ہے؟ الوداع کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے مولا خدا حافظ کہہ دیا، نہ، الوداع کا مطلب یہ جو مولا نے توفیق گریہ عطا کی تھی ان خاص ایام عظام میں، بس اے مولا یہ رخصت ہو رہے ہیں، آپ ہی کا حکم ہے چونکہ کہ 9 ربیع الاول کو خوشی بھی مناؤ، اور چونکہ مولا کا حکم آ چکا ہے سیاہ لباس تبدیل کر لو، کل عرض کر چکا ہوں، تو بہرحال لیکن اب عبداللہ الحسین علیہ السلام وہ سر خود نہیں اٹھا سکے تھے، نو کے نیزہ پر سر بلند ہوا تھا، صدا گونج رہی تھی، علاقت قتل الحسین بکربلا، شمر جالس علی صدر، شمر حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے نماز مکمل کی، بارگاہ خدا بندی میں کچھ مناجات پڑھی اور پھر بستر پر تشریف لے آئے۔ پھر آپ نے فرمایا عقید اب وہ پانی لے آؤ، عقید نے آب مستغی دیا، لیکن مولا نے جب پینے کا ارادہ کیا تو زہر سے بدن میں ایسا راشا تھا، پانی نہ پی پائے مولا، بس مولا خاموش ہو گئے اور پیاسے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نہ ہو فرزند حسین ابن علی ہے، تشنہ لبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت حجت کے دل پر ایک داغ بھی رہ گیا کہ میرا بابا پیاسا مار دیا گیا۔ عجب نہیں مولا امام زمانہ نے کربلا کا رخ کر کے آواز دی ہو، اے میرے مظلوم حسین، وقت آخر نہ آپ کو پانی مل سکا نہ میرے بابا کو پانی مل سکا۔ عزیزوں ربیع الاول کی 8ویں تاریخ تھی، سن 260 ہجری، مولا حسن عسکری علیہ السلام شہید ہوئے، ہمارے زمانے کے امام یتیم ہو گئے، تاریخ ازا بہت اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن اس خاطر سال بھر جن معصومین کی شہادت آپ مناتے ہیں وہ شہادت وہ خود شہید ہو چکے ہیں اور ان کے وارث جنہیں پرسہ دیتے ہیں وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ 7ویں امام کی شہادت مناتے ہیں نا 25 رجب، پرسہ دیتے ہیں 8ویں امام کو، لیکن 8ویں امام بھی شہید ہو چکے ہیں۔ 8ویں امام کی شہادت مناتے ہیں، ابھی صبر کا مہینہ گزرا لیکن 9ویں امام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے 11ویں امام وہ ہیں جن کا پرسہ اس مظلوم امام کو دینا ہے جو اس وقت پردہ غیبت میں ہے۔ آئیے سب مل کر امام زمانہ کی خدمت میں پرسہ پیش کریں۔ اے مولا حضرت حجت، اب غریبوں کا اب فقیروں کا پرسہ قبول فرمائیے گا مولا۔ ہم نے پہلی محرم سے فرش ادا بچھایا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بھی چند دنوں پہلے ہی کی بات تھی، محرم کا چاند دیکھا تھا، حسین کا فرش ادا بچھایا تھا، کبھی عباس کا ماتم کیا، کبھی علی اکبر کا ماتم کیا، کبھی قاسم کی پامال لاش کا ماتم کیا، علی اکبر کا ماتم کیا، بی بی زینب کی چنتی میں رضا کا ماتم کیا۔
शहजादी सकीना को लगने वाले तमाचों पर मातम किया। इमाम रजा अलैहिस्सलाम की शहादत आई, दरमियान में इमाम ज़ैनुल आबिदीन 25 मुहर्रम और हराम शहीद हो गए। मौला हुसैन का हमने 10वां किया, 20वां मनाया, 30वां मनाया, 40 हुसैनी भी गुजर गया। 28 सफरुल मुज़फ्फर रसूलुल्लाह की शहादत। मौला हसन मुज्तबा का जनाजा तीर बारान था। ये सब मसाइब करते हुए आज हम आ चुके इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पुरसे पर। इमाम ज़माना, आप हुज्जत खुदा हैं, हमारा पुरसा कबूल कीजिए। आज आप खुद यतीम हो रहे हैं। और मौला ज़ियारत नाहिया में कहते हैं कि ज़माने ने मुझे मौखर कर दिया, मुझे मौका नसीब ना हो सका कि मैं करबला में ए मेरे जद हुसैन आपके साथ वहां शरीक हो जाता। लेकिन वला अंदुबन्नका सबाहन व मसाआ वला अबकियन्न अलैका बदल दुमूअ दमा। तो ए जद्दे मजलूम, मैं सुबह शाम आपका मातम करूंगा और आंसू तमाम हो जाएंगे तो खून बहाओ। अब की अन्ना अलैका बदल दुमूअ दमा, मैं आंखों से खून बहाऊंगा, आपके मसाए पर गिरिया बंद न करूंगा। मौला आज आप पर एक ताजा गम का पहाड़ टूट पड़ा है, सर पर यतीमी की खाक है, आप तना है। मौला आपके मसाइब करबला वालों के मसाइब से बड़े मुशाबे हैं। वहां भी बेटा मौजूद था लेकिन बाप के सराहने ना आ सका, यहाँ भी आप मौजूद हैं लेकिन बज़ाहिर अपने पापा से ना मिल सके। लेकिन मौला बएजाज इमामत से ही बाप के सराहने आए और जब बाबा की शहादत हो गई तो आप ही ने गुस्ल कफन देकर जनाजा तैयार किया। जब जाहिरी तौर पर आपके चचा जाफर नमाज के लिए खड़े हुए तो आपने दामन खींच लिया, चचा हट जाइएगा, ये मासूम का जनाजा है, इसे गैर मासूम नहीं बना। सलाम मेरे बीमार मां सैयद साजिदीन पर। बाप का लाशा जल्दी रहती भरभरा हुआ, बेटा कैद होकर जा रहा था, सानिया ज़हरा पर याद कर रही थी। ऐ जद्दे बुजुर्गवार, आपकी नमाज तो मलाइका ने पढ़ी थी। वहादा हुसैन मुरम्मन बिद्दिबा, आपका हुसैन जलती रहती भरभरा है। आपकी नवासियां कैदी बनाकर ले जाई जा रही हैं कि शान से रसन बस्ता होकर मख्तल से भी चली कूफा और शाम के बाजारों की तरफ अरबाब अज़ा। इमाम हसन, आखिरी जुमला कहता हूं बस, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का जब जनाजा उठा ना तो तारीख कहती है कि इतनी शान से उठा कि शान से अब तक औलाद रसूल में से किसी का जनाजा नहीं उठा था जैसे इमाम हसन अस्करी का जनाजा उठा। सारी ममलिकत, पूरा शहर, अवाम, खवास, वज़रा, सुफरा, उलमा, फुकहा, हर तरफ मजमा ही मजमा था। जाहिरी नमाज जनाजा में भी हजारों का मजमा था। जनाजा उठा और मौला अली नकी अलैहिस्सलाम के पहलू में इमाम हसन अस्करी को दफन कर दिया गया। बस अज़ादारो, हमेशा मसाइब का अख्ताम करबला पर होता है, आज मैं हसन मुज्तबा की गुर्बत पर अख्ताम करने लगा हूं। अज़ादारो, ये आखिरी हसन अस्करी का जनाजा है जिसे आलम गुर्बत के बावजूद बाप का पहलू नसीब हो गया। मगर हाय सिलसिला इमामत के पहले हसन, मौला हसन मुज्तबा को हमारा सलाम हो। ना बाप का पहलू मिला, ना नाना का मजार नसीब हुआ। रोज़े रसूल की तरफ जनाजा चला, तीरों की बारिश थी, 70 तीर पैवस्त थे ताबूत हसन मुज्तबा में। आपने हर जनाजा, गरीब जनाजा, अमीर जनाजा भी देखा है, लेकिन कोई ऐसा जनाजा देखा है जो गया हो कब्रिस्तान तक लेकिन वहां जगह ना मिली हो और कब्रिस्तान से वापस आ गया, घर में आया हो, हसन का जनाजा चला, तीर पर से जनाजा वापस आया। बीवी ज़ैनब ने सवाल किया, भैया हुसैन, मैंने तो सफेद कफन दिया था, ये सुर्ख की कैसे हो गया? बहन ज़ैनब जनाजे से तीरों को निकाल ले, यानी बता कहकर तीरों को निकाला। मैं कहूंगा बीबी, करबला में भी हुसैन का लाशा तीरों पर था, वहां आपने तीर न निकाले, मदीना में हसन के जनाजे से निकाल लिए। बीबी मुझे जवाब देंगी, करबला में ज़ैनब के हाथ बंधे हुए, मदीना में जो हाथ खुले थे वो करबला में